صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اپنے ایک نئے موضوع اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ. آج کی گفتگو میں ہمارا ٹاپک اور ہمارا موضوع رہے گا احکام فطرہ. اللہ نے فطرے کو کیوں رکھا، کیوں واجب قرار دیا، اور فطرہ کتنا نکالنا چاہیے اور فطرہ کس کو دینا چاہیے، یا اور جو فطرے سے متعلق مسائل ہیں ان کو ہم یہاں پر مختصر طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے اور پیش کریں گے. اس کے لیے ہم نے سورہ اعلیٰ کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. 14 نمبر اور 15 نمبر کی 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تزکیے کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرما رہا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس فطرے کو رکھا کیوں، فطرے کا فلسفہ کیا ہے، فطرے کو اسلام نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے. سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام ایک سماجی دین ہے، ایک معاشرتی دین ہے اور ایک اجتماعی دین ہے. ایک انسان کے جو چونکہ فطرہ عید سے متعلق ہے، لہٰذا اسلام کسی کو بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم خود خوشی مناؤ اور دوسروں کی خوشیوں کا تمہیں کوئی احساس نہ ہو. عید کے دن تم اچھا لباس پہنو اور اچھے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھو، دوسروں کے لیے بھی نئے لباس کا اہتمام کرو فطرے کے ذریعے یا دوسرے اور صدقات و خیرات کے ذریعے. یعنی اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا، یہ ہے اصل عید کا مطلب. یہاں سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ فطرہ یا زکوٰۃ فطرہ، چونکہ فطرہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا کہنا ہے جو شخص شب عید الفطر سے یعنی غروب آفتاب سے لے کے اور عید کے دن ظہر تک بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو، ہر اس شخص پر فطرہ واجب ہے کہ فطرہ ادا کرے. ان تمام شرائط کے ساتھ، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو، اگر یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنا خود کا اور جو اپنے اہل و عیال یعنی جن کی وہ کفالت کرتا ہے، جو اس کے ماتحت رہتے ہیں اور تحت کفالت شمار ہوتے ہیں، اپنا اور ان کا فطرہ ادا کرے. تحت کفالت رہنے والوں میں چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب کا فطرہ اس کو ادا کرنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ مہمان کا فطرہ کس پر واجب ہے. آیا مہمان خود ادا کرے؟ شب عید مثلاً اگر مہمان کسی کے یہاں آ جائے تو کیا اس کا فطرہ میزبان پر ہے یا خود مہمان پر واجب ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر شب عید غروب سے پہلے کسی کے گھر مہمان آ جائے اور وہ رات بھر اسی کے یہاں مہمان رہے اور اس کے گھر کی چیزوں سے استفادہ کرے،
استعمال کرے اور اسی کے یہاں کھانا کھائے تو اس کا فطرہ خود میزبان پر واجب ہے، صاحب خانہ پر واجب ہے۔ لیکن اگر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غروب سے پہلے آئے، لیکن اگر غروب کے بعد کسی کے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر غروب کے بعد آنے والا مہمان صاحب خانہ کے کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے، لیکن اگر کھانا کھانے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے تو پھر صاحب خانہ پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، خود مہمان اپنا فطرہ ادا کرے۔ اب فطرے کی مقدار کتنے ہونے چاہیے کہ ہم کتنا فطرہ ایک انسان کے بدلے اور ایک انسان کے عوض کتنا فطرہ ہم ادا کریں؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا فطرہ تقریباً ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، یعنی وہ غذا جو اس کے شہر میں عام طور پر استعمال ہوتی ہو، جس کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہوں، لوگ زیادہ کھاتے ہوں، اسی غذا میں سے 3 کلو کے حساب سے فی نفر ادا کرے، یعنی ہر ایک بندے کے بدلے 3 کلو جو بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے، مثلا گیہوں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو گیہوں ادا کرے، چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے تو چاول ادا کرے، یا خرما، جو وغیرہ۔ اب اس فطرے کو جب ہم نے ادا کر دیا اور نکال دیا تو پھر اس فطرے کو دیں کہاں؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ کہتے ہیں بنا بر احتیاط واجب ضروری ہے فطرہ صرف شیعہ فقیروں کو دیا جائے، یعنی جو شیعہ فقیر ہو صرف اسی کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات قابل توجہ ہے، غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتا ہے یا سید کو نہیں دیا جا سکتا، البتہ سید اگر دینے والا ہے اور لینے والا بھی سید ہے تو پھر فطرہ دیا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے۔ فطرہ دینے والے کو چاہیے کہ پہلے دیکھ لے کہ جس کو میں فطرہ دے رہا ہوں اس کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہے کہ نہیں جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو فطرہ دیا جا رہا ہے وہ مومن ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فطرہ لینے والا فطرے کی جنس کو یا فطرے کے پیسے کو کسی حرام کام میں خرچ نہ کرے بلکہ اس کو حلال کام میں خرچ کرے۔ تیسری چیز جو فطرہ ادا کر رہا ہے یعنی فطرہ نکال رہا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے یعنی لینے والے کا فطرہ دینے والے کے اوپر واجب نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز وہی ہے سید کا فطرہ غیر سید نہیں لے سکتا ہے، البتہ سید کا فطرہ سید لے سکتا ہے۔ ایک چیز اور یعنی فطرہ ادا کرنے کا وقت کون سا ہے، کس وقت فطرہ ادا کرنا چاہیے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز عید ادا کرے یعنی نماز عید پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کر دے۔ لیکن جو شخص نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ عید کے دن ظہر تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے اور فطرہ ظہر تک ادا کر سکتا ہے۔ سوال، ممکن ہے عید کے دن فطرہ کسی مستحق تک پہنچانے کا وقت نہ ملے تو کیا فطرہ عید سے پہلے نکالنا جائز ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے دوران بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے اور یہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا واجب ہے کہ فقیر کو بتانا کہ یہ رقم فطرے کی ہے تاکہ تم اس سے وہی جنس خریدو اور وہی اجناس خریدو کہ جو ہمیں فطرے کے طور پر دینا چاہیے تھی؟ مثلا میں نے اپنا فطرہ ادا کیا تو جو فطرہ لے رہا ہے جس کو فطرہ دیا جا رہا ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہم جو یہ تمہیں پیسہ دے رہے ہیں یہ فطرے کی رقم ہے اور تمہیں اس سے مثلا گیہوں خریدنا ہے، چاول خریدنا ہے، جو بھی مثلا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ فطرہ دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کرے اور بتائے کہ یہ فطرے کی رقم ہے،
اور تمہیں اس سے مثلا گیہوں ہی خریدنا ہے یا چاول ہی خریدنا ہے یا کھانا ہی خریدنا ہے، بلکہ لینے والے کو اختیار ہے کہ وہ اسے اپنے کسی بھی حلال کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ کیا فطرے کی رقم میں تصرف اور تبدیلی جائز ہے؟ آغا سستانی فرماتے ہیں فطرے کی رقم میں تصرف اور تبدیلی جائز نہیں ہے۔ مثلا جو رقم ہم نے نکالی ہے فطرے کی، اس میں 100 کے نوٹ تھے، ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، ہم نے اس فطرے کی رقم سے مثلا 5 نوٹ 100 کے لے لیے اور اس میں 500 کا ایک نوٹ رکھ دیا۔ آغا سستانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آخری سوال، شب عید الفطر، مثلا کسی شخص نے اپنا فطرہ نکال دیا، لیکن فطرہ نکالنے کے بعد اس نے ایک جگہ پہ رکھا اور اس کے بعد وہ بھول گیا یا وہ اس سے گم ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فطرے کی رقم کہاں ہے، تو ایسے شخص کی ذمہ داری کیا ہے؟ آغا سستانی فرماتے ہیں الگ کرنے کے بعد پہلی تو بات یہ کہ جب آپ نے فطرہ نکال دیا پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر فطرہ نکالنے کے بعد فطرہ گم ہو جائے اور معلوم نہ ہو سکے کہ فطرے کی رقم کہاں ہے، تو پھر آغا سستانی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ دوبارہ قربت کی نیت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ادا کرے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جن کو ہم نے مختصر طور پہ یہاں پہ بیان کیا ہے، تفصیلی آپ توضیح المسائل یا دیگر کتابوں میں بھی مراجعہ فرما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔